نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين۔ آگے بہت اہم آیات آ رہی ہیں، فیو آیات کی ریسیٹیشن سن لیتے ہیں۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہمیں امت مسلمہ کا مقام پتہ چل رہا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ بار بار میں کہتی ہوں کلاس میں، اپنا مقام پہچانے، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، رینڈم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کنتم خیر امتنا، مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کنتم، تم ہو، خیرہ، سب سے اچھی، امت، یو آر دا بیسٹ نیشن، اخرجت للناس، بھیجا گیا جسے لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں صرف جی رہے ہو، تمہارا بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے۔ ریزڈ اپ فار مین کائنڈ، شعر ہے نا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تو اس امت کا مقصد ہے، جینے کا مقصد صرف اپنی خواہشات نفس پوری کرنا نہیں ہے۔ بیسک ڈفرنس ان a مومن and کافر in the light of these ayahs is the purpose of life۔ مقصد حیات کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور پھر وہی کام آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی کچھ آیات میں یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اسی چیز سے ہم سب سے زیادہ گھبراتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے یا ہمیں بتائے صحیح کرنے کا کام کیا ہے. ہمارے نفس کو نہیں اچھا لگتا. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو بولیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے nobody wants to hear it. وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا جو کوٹ تھا کہ ٹف یا مشکل نہیں ہوتا لوگوں کو امر بالمعروف کرنا، نہیں انل منکر کرو گے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. when you tell people okay this what you're doing, this is not okay, and you're sincere with them, you are actually sincere with them, but کسی کو اچھا نہیں لگتا. تو پہلے تو امت مسلمہ خود کو اس رول میں دیکھے، پھر یہ سمجھے کہ جو مجھے صحیح بات کی طرف بلاتے ہیں اور غلط بات سے روکتے ہیں وہی میرے سب سے بڑے محسن ہیں. یہ ٹرسٹ یاد رکھیں. دین کا کام، دین پڑھنے والے، دین کا کام کرنے والوں میں جب تک if you don't have this trust with each other that this person wants just the best for me and is a blessing for me, and if they are not always praising me, that doesn't mean they don't like me, and those who are always praising me, they are not the ones who are always necessarily sincere, تب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ مقصد کیا ہے. پلیز ذہن میں ہمیں ان آیات کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ہمارا رول کیا ہے اور ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کا رول کیا ہے. اس وقت وہ بات بری لگتی ہے، کہنا بھی حکمت سے، نرمی سے، پیار سے، صحیح موقع دیکھ کے چاہیے، مگر صحیح بات کہنے والا اس وقت برا لگتا ہے لیکن وہ آخرت کے لیے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. اس امت کا سب سے اچھا ہونا کنڈیشنل ہے، شرط مشروط ہے. provided we do this duty, then we are the best ummah. So we are sitting in Ramadan, which is the best of months, and we are reading the Quran, which is the best of scriptures, and we are part of the ummah, which is, according to this ayah, the best ummah if we do this duty. Big responsibility. سوچنا ہے کہ ہم کیا بیسٹ امہ ہیں. کسی بھی ڈیزیز کو اس کے پہلے سٹیج پہ روک دینا. تو اگر اپنے ارد گرد کوئی گناہ ہوتے دیکھیں اس کا حصہ نہیں بنے، اس میں انکلوڈ نہ ہو، اس سے ہٹ جائیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں. کوشش کریں کہ دوسرے، کئی دفعہ یہی آپ کی سروس ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو انکمفرٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز سب ایک جیسا ہی کام کر رہے ہیں اور ایک آپ بیچ میں ہیں جو کہ اس سے ہٹ کے ہیں، ہے نا. کبھی اپنے کپڑوں سے، کبھی اپنے بات سے. آپ سوچیں اگر کوئی مرد ہے مثلاً، اور مرد کی مثال اس لیے دے رہی ہوں بیکاز جنرلی مے بی دے آر مور ان those groups pertaining to work, and he says okay, I'm in the corporate sector but because alcohol is served here, I'm not going to go to this place. تو وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کر رہے ہیں نا، وہ شو کر رہے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ سے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو ذمہ داری تو بہت بڑی ہے اور روکنا پڑتا ہے جب چیز شروع میں ہی ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان لائے. آپ دیکھیں اینڈ میں ایمان کی بات پھر کہی گئی ہے. اینڈ یو بلیو ان اللہ. So just believing in Allah not enough. It's not a state of the heart. That hadith, either stop an evil with your hand, otherwise with your tongue, otherwise at least feel it's bad in your heart. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو ان کے لیے ہی بہتر ہوتا. ان میں ایمان والے بھی ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. And if had believed the people of the scripture, it would have been better for them. Among them are believers and most of them are disobedient. اور آپ دیکھیں اہل کتاب سے امامت لے لی گئی کیونکہ انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. اور انہوں نے یہ کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ان کی دنیاوی نیڈز، ان کی دنیاوی خواہشات آڑے آ گئیں. جہاں تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تعلق ہے، یہ امت کی بہت بنیادی چیزوں میں سے ہے اور ہمارے لیے ہر ایک کو حکم دیا گیا ہے یہی کام کرنے کا. سورۃ التوبہ کی آیت 71 میں آتا ہے اسپیسیفکلی فار ویمن ایز ویل. تو یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم. چلتے چلتے رستے میں بھی موقع ملنے پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے. آپ دیکھیں یہ والی جو حدیث ہے بخاری میں، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر تو ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، ہم راستوں میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. اینڈ ٹوڈے اٹ وڈ بی لائک اسٹریٹ کیفیز یا کوئی چیز. تو صحابہ نے کہا ہم تو باہر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، راستوں میں کیسے نہ بیٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جب تم لوگ اپنی مجالس میں آؤ تو راستے کا حق ادا کرو. لائک اف یو وانٹ ٹو سوشلائز، منگل، سٹ ٹوگیدر، نیٹ ورک، وٹ ایور، راستے کا حق ادا کرو. The road or the path you take has a right. صحابہ کرام نے عرض کی راستے کا حق کیا ہے؟ What is the right of the path? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا. Don't stare at people, don't ogle. دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، آپ کے کسی بھی رویے سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. سلام کا جواب دینا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آخری خطبے کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو اس وقت آڈینس تھی نا ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا اور دین کے احکام دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا تھا. اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے اس وقت بھی اس چیز پر بیعت لیتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے. ابن حبان کی یہ حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میرے خلیل، میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کہی، نے مجھے بھلائی کی باتیں بتائیں. ان میں سے یہ بھی تھی کہ میں اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور ہمیشہ حق بات کہوں خواہ ناگوار ہی ہو. ان میٹرز آف دین ڈونٹ وری کہ کسی کو اچھا لگے گا یا اچھا نہیں لگے گا، جو حق بات ہے وہ کہنی چاہیے. امت مسلمہ میں جس جس کی کیپیسٹی ہے ہم سب کے لیے پھر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کریں. یہ ان اعمال میں سے ہے جس پر جنت کی بشارت ہے. ہاں اگین سورۃ التوبہ کی آیت ہے الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. تو خوشخبری جنت کی آیہ نمبر 112 سورۃ توبہ میں دی گئی. تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، because this is something that we have to do. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، جو نہیں مانتے اہل کتاب ان میں سے اکثر فاسق ہیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، they can do no harm to you except a bit of annoyance. ہرگز نہیں وہ کچھ بگاڑ سکتے تمہارا سوائے ستانے کے. تھوڑا بہت تکلیف دے دیں تو دے دیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اگر انہوں نے کوئی باتیں کر بھی دیں تو وہ بس اتنا ہی کر سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. If they do fight against you, they will turn their backs and run, getting no help from anywhere. اگر وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے تو وہ پھیر جائیں گے پیٹھ، یعنی مڑ جائیں گے ڈر کے، اور پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی کیونکہ صحیح راستے پہ نہیں ہے. اور جب صحیح راستے پہ نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اور جب اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو پھر انسان کہاں جائے گا. مدد اگر آتی ہی ہے نا تو وہ اللہ کی مدد سے ہی آتی ہے. آگے چلیں جی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ. Disgrace will be branded on them wherever they are found except when they get refuge under the favor of Allah. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ, or the patronage of other people. اب exactly جو یہود کے لیے particularly یا اہل کتاب میں سے جو نہ ماننے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، and this is for time immemorial، آخر وقت تک یہی چلے گا سلسلہ. کہا جا رہا ہے ان کے اوپر ذلت چسپاں کر دی گئی ہے جہاں بھی وہ پائے گئے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رسی کو یا تو پکڑ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. has been laid over them humiliation wherever they are found except for a protection with Allah and a protection with the people. تو آج کے دور میں بھی اگر آپ مثلاً یہود، میں جنرلی کر کے نہیں کہہ رہی ہوں کہ جوڈائزم کے فالوورز کے لیے کہہ رہی ہوں، لیکن جو اسلام دشمن عناصر ہمیشہ سے رہے ہیں
یا تو انہوں نے اللہ کے کلام کو پکڑ لیا اور اسلام کی طرف آ گئے نا، تو اللہ حبل من اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لیا تو وہ بچ جائیں گے، یا وہ دوسرے امتوں کی یا گروپس کی یا نیشنز کی سپورٹ سے، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ and they have drawn upon themselves the wrath of Allah وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور چسپاں کر دی گئی ہے ان کے اوپر مسکینی، یعنی مال بہت ہوگا پھر بھی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں بنی اسرائیل کی، اتنی دفعہ کئی ممالک سے نکالے گئے. ہسٹری آف جوز کو اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ 8th سینچری بی سی میں اسیرینز کا اٹیک ہو، یا آگے 4th بی سی میں الیگزینڈر کا اٹیک ہو، یا 2nd AD میں them being driven out of Palestine, not being allowed to practice their faith. آپ آگے چلیں 13th سینچری میں they were exiled from France، پھر پرسیکیوشن اسپین کی، 1917 میں رشیا، 1933 میں ہولوکاسٹ. تو آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو ٹائم لائن میں بہت ساری چیزیں ملیں گی. وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے رہے تھے اللہ کی آیات سے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق. That is because they disbelieved in the revelations of Allah and killed the prophets without having the right to do so. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ کی. They disobeyed because they disobeyed وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. They used to transgress, they used to cross limits. تو عمل کا انجام یہاں پر بتایا گیا ہے. یہ خاصی طویل آیت ہے لیکن اس میں کافی چیزیں 112 میں کلیئر ہو گئی. 113 کی طرف چلتے ہیں جی، آل عمران پہ ہیں ہم. لَيْسُ السَّبَاءُ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. بیلنس اور جسٹس دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں اسٹیریوٹائپ نہ کریں کہ سب لوگ ایک امت کے یا ایک گروپ کے یا کسی بھی ایتھنیسٹی کے ایک جیسے ہیں، کوئی کمیونٹی ساری ایک جیسی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں they are not all alike، سب برابر نہیں ہیں. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اور کتنا بیلنسڈ ہے. اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے، وہ اللہ کی آیات رات کے وقت پڑھتے ہیں اور وہ سر بسجود رہتے ہیں. They are not all alike among the people of the scripture community standing on truth. They recite the verses of Allah during the hours of the night and they prostrate. اچھا اسپیشلی دیکھیں رات کے وقت تلاوت کی بات یہاں پہ کی گئی ہے، کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے نا. تو رات کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کا اپنا ہی مزہ ہے. رمضان کی گھڑیاں ہیں، ان ٹائمنگز کا خاص فائدہ اٹھائیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. آپ دیکھ رہے ہیں پھر آ گیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھولنے نہیں دے رہے آج کے لیسن میں اور سورۃ آل عمران میں کہ یہ تمہارے کام کا کتنا بڑا حصہ ہے. اور جو اہل کتاب میں سے بھی جو بچ جانے والے ہیں انہوں نے بھی یہ نیک کام کیے ہیں. کیا کام کیے؟ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. They believe in Allah والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، on the last day. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. And they enjoin good and forbid evil. And then very importantly, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ نہیں کہا گیا وَيَفْعَلُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے لیے دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. And they hasten in good deeds. They are not procrastinating. Okay, I'll do this when I'm 50. I'll do this when I'm 60. I'll do this when my kids get married. I'll do this after Hajj. No. یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. اور ہمارا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے سرعت کے ساتھ. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ and those are among the righteous، یہی لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں، یہ صالح ہیں. وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور جو وہ کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کی نیکی رد نہیں کی جائے گی، ان کی نیکی ریجیکٹ نہیں ہوگی، ایکسپٹ ہوگی. And whatever they do of good, never will it be rejected. And Allah is all aware
of those who are God conscious. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتے ہیں انہیں جو کہ متقین ہیں. اللہ knows the righteous ones. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں ہرگز کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اسی میں رہیں گے. اب بہت اہم دو چیزیں، آپ کو پتہ ہے نا کچھ بلیف سسٹمز میں ہے کہ ان کے بچے جو ہیں، بڑا بیٹا یا بچے جنرلی آخرت میں بھی بچا لیں گے. تو یہاں پر کہا گیا ہے، اور خاص دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے جن کے اوپر انسان بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے، ایوری ہیومن. Surely for those who are unbelievers, neither their wealth nor their children shall in the least protect them from the wrath of Allah. They will be the inmates of the hellfire and live therein forever. تو بتا دیا گیا کہ تکیہ جن پہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو جن پہ ساری ریلائنس کی ہوئی تھی ان لوگوں نے، وہ بھی کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال سے، امثال القرآن ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت خوبصورت آیات یہاں پر ہیں، اور اس آیت میں ایک مثال دی جا رہی ہے. آیہ نمبر 117 سورۃ آل عمران. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. اللہ تعالیٰ کیا مثال دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں، جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کافر لوگ ہیں، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ایسی مثال ہے جیسی ہوا ہو جس میں سخت پالا. The example of that which they spend in this life of the world is as if the example of a wind in which is frost. Frost والی جو ونڈ ہوتی ہے نا، ایکسٹریم کولڈ سچویشنز، یا سرن میں لو والی گرمی والی ہوا کے معنی بھی آ جاتے ہیں. Freezing wind which strikes and destroys the tillage of people who have wronged themselves. اور اسی کا نتیجہ وہ بھگتیں گے. یعنی خرچ تو رہے ہیں مگر کیونکہ انٹینشن صحیح نہیں ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، ہم اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ اس ماہ میں خرچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جیسے سخت پالا کہا گیا نا، فریزنگ ونڈ. اور ایسی کھیتی جا پڑے کھیتی پر ایسے لوگوں کی جو ظلم کرتے تھے اپنے آپ پر. ان کا اپنا جو لیک آف فیتھ تھا نا، اس کی وجہ سے انہوں نے جو نیک کام بھی کیا. دیکھیں خرچنا جنرلی بینگ اے گیور is a good thing. It is preferred in Islam rather than being a taker and an asker. But یہ جو اللہ کی راستے میں دیتے بھی ہیں، یا یہ جو دنیا میں اتنا خرچتے ہیں، اس کا انہیں کوئی اجر نہیں ملنے والا، کیونکہ ان کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اس طرح سے ایمان نہیں لائے. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے آپ کو ہی ہلاک کیا، اپنے آپ کو تباہ کیا. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. اور نہیں کچھ ظلم کیا ان پر اللہ نے، بلکہ خود وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. ہارویسٹ بھی غلط، کیونکہ سیڈ ہی غلط تھا، بیج ہی غلط تھا. دل کی زمین کی مٹی بھی غلط تھی، اس میں ڈالے جانے والا بیج ایمان کا بیج نہیں تھا، کفر کا بیج تھا. پھر حالات بھی سازگار نہیں تھے، ہوا بھی صحیح نہیں تھی، تو ان کا جو ہارویسٹ نکلنا تھا یا کھیتی نکلنی تھی وہ کیسے صحیح ہوتی. And Allah did not wrong them, but to themselves they are doing wrong. انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. So it all boils down to purpose and intention. کام اگر اچھا بھی ہو مگر اس میں نیت کا اخلاص نہ ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا. انسان اگر کوئی نیکی کا کام بھی کر رہا ہے مگر اس سے کسی انسان کو امپریس کرنا چاہ رہا ہے، خود sometimes it's just because you feel good about yourself, that's why you're doing something good. نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نیت یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ کرنا، میں کو بیچ میں سے ہٹانا پڑتا ہے، دوسرے لوگوں کو بیچ میں سے ہٹانا پڑتا ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا پڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت قریبی دوستی نہ کرو مگر اپنے ہی لوگوں سے، رازدار نہ بناؤ کسی کو سوائے اپنوں کے، نہیں کرتے وہ کوتاہی تمہاری خرابی میں. یعنی وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں تمہارے اندر کوئی کوتاہی، کوئی کمی نکل آئے.
Or those who believe do not take as intimate friends other than yourselves, meaning, and we talked about this earlier, کہ دوست بنانا یا اچھا اخلاق ہونا منع نہیں، مگر یہاں بتانا ہے. بتانا بطن سے، اور بطن پیٹ کے حصے کو کہتے ہیں، اور یہ حصہ انسان جب کپڑے پہنتا ہے آلموسٹ آلویز کورڈ رکھتا ہے، اور یہ کور ایریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی دوستی نہ کرو جس میں کور سیکرٹس کسی کو بتاؤ. This is also telling us that we have to be discerning about who we tell what. کئی دفعہ بہت زیادہ وینٹنگ کی عادت ہوتی ہے نا، تو کئی دفعہ ہم ایسے لوگوں کو بھی باتیں بتا دیتے ہیں جو ہماری چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے سنسیئر نہ ہو. تو ضروری ہے کہ دیکھ بھال کے، اور خاص کر دین کے لوگوں کو راز، مثلا آپ کو پتہ ہے نا، کوئی خواب اچھا اگر نہ دیکھیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی کو خواب نہیں بتاؤ، اور اگر بتاؤ تو کسی ایسے شخص کو جسے دین کا علم ہو. ٹھیک ہے، تو جس کسی کی سنسیریٹی پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں اسے بتائیں تو بتائیں ایک حد تک. سب سے زیادہ یاد رکھیں کسے باتیں بتانی چاہیے، اللہ کو. Or those who believe do not take as intimate friends other than yourselves, they would not spare you any ruin. ان کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. They wish that which distresses you. Indeed has appeared the hatred by their mouths. وہ چاہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے تمہیں تکلیف ہو، اور یقیناً ظاہر ہو چکی ہے ان کی منہوں سے ان کی نفرت، as in the words they somewhat end up uttering. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. اور جو کچھ چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں وہ کہیں زیادہ ہے. یعنی جو یہ منہ سے تمہارے اگینسٹ باتیں بولتے ہیں، ایکچولی اندر تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے وہ تمہارے اگینسٹ. قد بین لکم الآیات، بے شک کھول کے بیان کر دیے ہم نے تمہارے لیے آیتیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کلیئرٹی سے تمہیں بتا دیا ہے. دس از ٹیلنگ us something very important. Even do remember, Allah forbids his believing servants from taking hypocrites as advisors. Why? So they don't have the opportunity to expose secrets and plans of believers. یہ بات ہمیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیچھے بھی بتا دی گئی تھی. خبالن کا لفظ ہے جی کسی کی مینٹل سٹیٹ کو کرپٹ کرنا، کسی کے دماغ میں فتنے فساد کا بیج بونا، یہ خبالن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کیوں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس سے جنرلی بھی ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے جو ایک حدیث میں ہے نا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. سو ٹو بی کیئرفل. کئی دفعہ ہم خود اگر کھلے دل کے ہوتے ہیں تو ہم ہر ایک کو اپنے راز بتانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں لگے کہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے وہاں ضرور بتائیں، بٹ بی کیئرفل کہ کس سے بات کر رہے ہیں اور کون کیسا. آئی تھنک پارٹ آف us always knows who is going to give you what advice. So سبحان اللہ، میں اللہ گائیڈ us کہ ہم کیئرفلی دوست چوز کریں. 119 ہَا أَنْتُمْ أُولَٰئِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. Whereas you love them, they do not love you, even though you believe in their holy books, which is the Psalms, the Torah and the Gospels. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگ تو ان سے بڑی محبت سے چلتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تو ان کی تمام کتب پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، پچھلی جو کتب ہیں ان پر ایمان لانا. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. When they meet you, they say, we also believe in your prophet and your Quran. وہ جب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، when they are alone, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنْ غَيْظٍ. پوری باڈی لینگویج قرآن یہاں بیان کر رہے ہیں. When they are alone, they bite their fingertips in rage against you. See the amount of rage جو یہاں ڈسکرائب کی گئی. غیظ، غصے میں. کہہ دو کہ مر جاؤ اپنے غصے میں. بہت کم ایسے قرآن میں ہے مگر یہ رسپانس ہے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ. Say die in your rage. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے سینوں کے رازوں سے. Certainly Allah is all aware, or Allah knows all the secrets of the hearts. تو یعنی یہ لوگ سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ ہیں.
لیکن جان لو ان کا غصہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ دشمن کی نشانی ہے نا. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے. when you are blessed with good fortune they grieve. دیکھیں حسد کرنے والے کا بھی یہی ہمیں پتہ ہے نا ایٹیٹیوڈ ہوتا. اگر کوئی بھلائی ہمیں ملتی ہے تو جو شخص حسد کرتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا. جو آپ سے سنسیئر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، وہ آپ کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے. یہ کیونکہ سنسیئر نہیں ہے تو کہا جا رہا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم when you are blessed with good fortune they grieve وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا but if some misfortune overtakes you they rejoice. تمہیں اگر کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. اب مسلمانوں کو ان کی ریالٹی بتا دی گئی. مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم ان کی ریالٹی سمجھ لو. and this is a very important lesson for us in everyday situations as well. recognize people for who they are. وہ ہیں ایسے کہ وہ سنسیئر نہیں ہیں، مگر تمہیں کیا کر، تم اپنی سیلف امپروومنٹ پہ کام کرو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اس کو ہائی لائٹ کر لے. ہم میں سے بہت سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، کوئی یہ نقصان نہ پہنچا دے، کسی کی یہ چیز نہ ہو جائے، وہ یہ نقصان پہنچائے گا. آیا نمبر 120 کو مارک کر لیں. The first step is you recognize people for who they are. اگر کسی کا پروو ہو گیا، برا گمان نہیں کریں کسی کے لیے، لیکن اگر کسی کا پروو ہو گیا ہے کہ وہ سنسیئر نہیں ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا and if you're patient وَتَتَّقُوا and you are Allah conscious لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا their plot will not harm you. بچانے والا زیادہ بڑا ہے. اب یہی سب سوچ کے اچھا وہ یہ نہ کر رہے ہوں، وہ نہ کر رہے ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں، کیئرفل رہیں، کوشش رہیں، بس اپنا کام جو کرنا ہے کرتے جائیں. لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں ان کا فریب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر تم یہ دو چیزیں کرو، صبر اور تقوی. ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ اس پر جو کچھ وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے. surely اللہ all that which they do is surrounding. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows everything. their schemes will not harm you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل تقوی میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. یا رب العزت قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو متقین کا امام بنائیے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا. ہمارے والدین پر رحم فرمائیے گا، جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا جب ہم چھوٹے تھے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے گا، اگر وہ جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمارے رشتوں کو جوڑ دے. یا رب العزت ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر اور تقوی عطا فرما، ہمیں ساری کوالٹیز دے دے جو تو نے پسند فرمائی ہیں اپنے نیک لوگوں کے لیے. صرف معاف کرنے والی تیری ذات ہے. یہ رمضان اس حال میں نہ گزرے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو. یا رب العزت بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اور جن لوگ جو بھی مشکلات میں ہیں اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت میں ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. یا رب العزت ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں رزق حلال پہ قانع کر دے اور ہم پہ رحم کا معاملہ فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.